کھانے پڑتے ہیں. اللہ شان بے نیازی دکھائے تو خان وعدہ مصطفیٰ کو کربلا کے میدان میں دوستو پیاسا ذبح بھی ہونا پڑتا ہے. یہ اس کی بے نیازی ہے. مگر اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ بے نیاز ہو کر وہ ہم سے پیار کتنا کرتا ہے. ایک گل میں ہوں ہی عرض کر چھڑا کہ مطلب کسی دے ذہن پہ جاوے کہ رب پیار کر دے میرے نال کہ میں داڑھی رکھی ہوئی ہے. اللہ پیار کرتا ہے مجھ سے کہ میں نے ٹوپی سجا لی ہے سر پہ, میری دستار باندھ لی ہے, یا میں نے کوئی بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں, میرے ماتھے پہ محراب ہے, اس لیے اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے. اس بات کو ذہن سے نکال دیں. اگر اللہ آج بھی مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے, اس میں کمال ہماری داڑھیوں کا نہیں, کمال نسبت محمدی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو دوست بات کو سمجھنے والے تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پیار کیسے کرتا ہے. مثال عرض کر دوں. دیکھیں نا, پچھلی قومیں, پچھلی امتیں, سرکار دو عالم علیہ السلام سے پہلے پیغمبروں کی امتیں جب بھی گناہ کرتی تھی نا, ایک ایک گناہ پر اللہ چہرے بگاڑ دیا کرتا تھا. کوشش فرماؤ اس گل نو تھوڑا جہا دل دے قریب رکھتے محسوس کرتے سنو تاکہ ذوق ہو رہا ہے. چہرے بگاڑ دیتا ہے, اور صرف چہرے نہیں حلیے بگاڑ دیتا ہے. جن دوستوں نے سورہ بقرہ شریف پڑھی ہے ذرا مجھے ترجمے کے ساتھ بول کر گواہی دو, اللہ نے لوگوں کو خنزیر اور بندر بنایا کہ نہیں بنایا؟ بولیے تو صحیح, بنایا کہ نہیں بنایا؟ بلکہ آپ کو میں مثال عرض کر دیتا ہوں قرآن شریف سے. بنی اسرائیل قوم موسیٰ, ایک طبقے کو اللہ پاک نے حکم دیا, لوگوں تم نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. سینیچر والے دن, ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا. سرکار موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو پیغام سنا دیا. اللہ فرماتا ہے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. اور دوستو کمال دی گل ہے کہ ہفتے والے دن دریا دے وچ مچھی آ بڑی جاندی ہے. امتحان کا طریقہ دیکھیں, منع فرما دیا شکار نہیں کرنا. قوم کا جرم دیکھیں اور پھر بے نیاز کی سزا اور عذاب دیکھیں. ہفتے کو شکار نہیں کرنا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتے. انہوں نے کیا کیا, جمعے والے دن شام کو آ کے دریا میں جال لگایا. ہفتے کا پورا دن دریا میں جال لگا رہا, اور اتوار کو صبح صبح آ کر انہوں نے جال کھول لیا. اور سرکار موسیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اساں تیرے رب دا آکھا من لیا ہے تے ہفتے نو شکار نہیں کیتا. یہ ان کا جرم تھا. اب وہ بے نیاز ہے دوستو, جلال آ گیا. پوری بستی والے لوگوں کو بے نیاز نے مخاطب ہو کر فرمایا کونو, پڑھیے میرے ساتھ جو حفاظ تشریف فرما ہے, کونو قرادتن خاسئین, ساری کی ساری بستی والے دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. آپ تصور کر سکتے ہیں ایک لمحہ پہلے جہاں انسان نظر آتے تھے اگلے ہی لمحے اس بستی میں یا بندر ہے یا خنزیر ہے. ہن فیصلہ مینوں سارے احباب کر دیو جڑے قبلہ پیر صاحب دے اصالے ثواب دے محفل چ آئے ہو. او ایک ایک جرم کردیاں اللہ چہرے بگاڑ چھڑدا, اساں سارے کیتی بیٹھے ہیں بیلیو, رب تا آج بھی او ہوئے. بے نیاز آج بھی ویسا ہے جیسا ہمیشہ سے ہے. بولیے تو صحیح. نہ اس کی قدرت میں کمی, نہ اللہ کی قدرت میں کمی, نہ اس کی طاقت میں کمی, نہ اس کے اختیار میں کمی, نہ اس کی بے نیازی میں کمی. مگر اس بات پر غور فرمایا وہ ایک ایک گناہ کرتے ہیں اللہ خنزیر بناتا ہے. سودی ہمارے اندر ہے, شرابی ہمارے اندر ہے, زانی ہمارے اندر ہے, ظالم ہمارے اندر ہے, قاتل ہمارے اندر ہے. ساڈا چہرہ کیوں نہیں بگاڑتا؟ کدے وقت ملیا تو اس گل تے بھی غور فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ ہمارا حلیہ کیوں نہیں بگاڑتا؟ چونکہ اصالے ثواب دی محفل ہے نا,
تو ضروری نہیں کہ ہر سنی آیا ہوئے ظاہر دیگر مکاتب فکر دے آپ بھی تشریف فرمائے. پیغام دینا چاہتا ہوں ہر دوست باہوش اس وقت محفل میں حاضر ہے, اس بات کو پلے باندھ لے. لوگوں نے تو کتابوں میں لکھا نا, اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ, نقل کفر نباشت, نبی مر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے. لو بیلیو ایس گل تے پنجابی چرچ کر چھڑنا تاکہ جڑے سادہ احباب تشریف فرمان انہاں تک بھی مسئلہ پہنچ جائے. ایس گل تے غور فرماؤ, اللہ دا عذاب ساڈے گناہاں دے باوجود اج بھی ساڈے تے نازل کیوں نہیں پیا ہوندا؟ طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں, طریقہ سن لو قرآن مقدس سے. آزمانا ہر بندہ اپنے اپنے گھر جا کے خود آزما لے. قرآن مقدس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. حبیب سے مخاطب ہو کر فرمایا سونیا جس ویلے تک میرے حبیب تو انہاں بنداں دے وچ موجود ہے نا سونیا, اس ویلے تک انہاں لوگاں تے میں رب دا عذاب نہیں آ سکتا. اچھا اب سار اٹھاؤ, ترجمہ آپ تک پہنچ گیا. حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا. اگر کسی شخص کے دل میں 0.1% بھی شک ہو کہ پتہ نہیں یار نبی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا, تو پہلی گل تو یہ وے کہ جے شک آ گیا نا تو ایمان گیا, پہلی گل ہے. لیکن اگر کوئی شخص تسلی کرنا چاہے کہ دیکھو بھئی میں پتہ کیسے چلاؤں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام آج بھی موجود ہیں, انہوں طریقہ میدہ چھڑنا سادات کرام دے ڈیرے تے آئے ہو, ایس مسئلے واسطے کتابہ پڑھن دی لوڑ نہیں کہ نبی ہے کہ نہیں. ایس مسئلے واسطے کسی مولوی صاحب دے کول جاون دی لوڑ بھی نہیں. ایس مسئلے واسطے بیلیو تو انہوں مسیطیں آن دی لوڑ بھی نہیں. ہر شخص گھر بیٹھ کر تسلی کرے گا کہ نبی موجود ہے کہ نہیں ہے. اگر طریقہ سننا چاہتے ہو تو آپ کو جاگ کر کہنا پڑے گا سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کوئی عام سا یا کوئی نسخہ چھوٹا موٹا تو نہیں نا کہ یعنی دوائی کے میں بن دی ہے. یہ نسخہ ہے کہ حضور ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس شخص نے تسلی کرنی ہو سرکار دو عالم علیہ السلام بطور رحمت آج بھی موجود ہیں کہ نہیں, وہ ختم شریف کے بعد ادھر دیکھیے ممبر مصطفیٰ کی طرف, دعا کے بعد لنگر کے بعد وہ شخص سیدھا اپنے گھر جائے. سونے جس ویلے تک تو موجود ہے نا عذاب نہیں آونا. گھر جائے, کمرے میں پہنچ کر دروازے کو کنڈی لگائے, شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر آئینے میں اپنا چہرہ غور سے دیکھے. طریقہ سن لو جا کر دل کے کانوں کے ساتھ. آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور شیشے میں اپنا چہرہ غور سے دیکھے. چہرہ دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرے اور پچھلی ساری حیاتی کے گناہوں کو یاد کرے, سارے جرموں کو یاد کرے, اللہ سے کی ہوئی ساری بے وفائیوں کو یاد کرے. جب سارے گناہ یاد آ جائیں پھر دوبارہ آنکھیں کھول کر اسی آئینے میں چہرہ دوبارہ دیکھے. جی ایڈے وڈے وڈے کرتوتاں دے بعد بھی رب تیرا چہرہ نہیں نہ بگاڑیا, سمجھ لے محمد آج بھی موجود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولیے, زور سے بولیے. اتنی خطاؤں کے بعد, اتنے پاپوں کے بعد, اللہ کی اتنی نافرمانیوں اور جرموں کے بعد, دوستو اگر اللہ آج بھی چہرہ نہیں بگاڑتا تو میرا خیال ہے حیال بندیاں نو من جانا چاہیے ہے کہ ایک کمال ساڑیاں داڑیاں دا نہیں, کمال نسبت محمد ہی دا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بندے آنگن بھائی دیکھو جی یہ محبت رسول کیا ہے, بس سیکھ لو, علم پڑھ لو دین کا, عبادت کر لو, نماز پڑھ لو, یہی محبت رسول ہے. یہ محبت رسول کیا ہے؟
میں کہا جڑیاں دو شیاں تو سانو تحقیق کرتے پہ دسنا ہے، علم تے عبادت، علم تے عبادت، اے دو شیئیں ابلیس دے کول بھی گھٹ تے نہیں ہیں. چلو سیانے سیانے تے بولو جنہوں گل دی سر پہ لگ دی. سمجھدار دوست اس بات پر غور فرمائیں، ابلیس کے پاس علم تو ایسا ہے کہ ناری ہو کر نوریوں کو پڑھاتا ہے. معلم الملائکہ تھا کہ نہیں تھا؟ فرشتہ انہوں پڑھیندا کہ نہیں پڑھیندا؟ پڑھاتا تھا نا، ناری ہو کر، جن ہو کر. معلم الملائکہ ہے، فرشتوں کا استاذ ہے، پڑھاتا ہے فرشتوں کو. علم ایسا اور عبادت ایسی. علماء سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، اگر زمین پر ابلیس کے سجدوں کو رکھنا شروع کرو تو زمین پر اتنی جگہ بھی نہیں بچے گی کہ آپ زمین پہ رائی کا دانہ بھی رکھ سکیں. چپے چپے پر ابلیس کے سجدے. 6 کروڑ سال اللہ کا ساجد رہا. کتنا عرصہ؟ زور سے بولیے نا. 6 کروڑ سال ساجد رہا، 6 کروڑ سال عالم رہا. مگر سنیو، ایڈا عالم تے ایڈا عابد ہون دے باوجود لمحہ بارچ بن گیا لانتی. کبھی غور فرمائے اس بات پر؟ لانتی کیوں بنا؟ لانتی بننے سے نہ اسے علم روک سکا نہ عبادت روک سکی. علم تھا، عبادت تھی، مگر نبی کا ادب نہیں تھا. تعظیم پیغمبر نہ کر سکا. ادب والی جبین قدم آدم میں جھکا نہ سکا. اللہ فرمائے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ابلیس تا ہا ہی بے ایمان. اللہ فرمائے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافر، بس اس کے کفر پر عبادت کا اور علم کا پردہ پڑا ہوا تھا. اس گل تے مینوں توقع بھی نہیں آئی کہ سارے بول سن. خاص دوستوں سے مجھے امید تھی اور وہ بولیں. دوبارہ سن لیں. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا ہے ابلیس تھا ہی کافر، ڈڈوائی بے ایمان. مگر اس کی بے ایمانی کھلی اس وقت جب اسے کہا گیا کہ ادب کے ساتھ نبی کے سامنے جھکو تو صحیح. یہ مطلب ہے بھاویں علم بھی ہوئے، بھاویں عبادت بھی ہوئے، اندر دی بے ایمانی دا پتہ بندے نو اس ویلے لگدا ہے جس ویلے بندہ نبی دی تعظیم تو انکار کرے. نبی کی تعظیم کا جب بندہ منکر ہو جائے نا تو اندر کی خواصت کھل کے سامنے آتی ہے. اس بات کو دل میں جگہ دیں. جو احباب تشریف فرما ہے، خواہ وہ دور سے آئے ہیں، حسن شاہ سے آئے ہیں یا باہر سے آئے ہیں یا بورے والا سے تشریف فرما ہے، آج بھی اللہ کا عذاب ہم پہ نازل نہیں ہوتا سنیوں تو اس میں کمال حضور علیہ السلام کی نسبت کا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام بطور رحمت آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، آج بھی موجود ہے. اب دیکھیے، زور سے بولیے، زور سے بولیے. اللہ فرماتا ہے میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے. اس کی میں آپ کو مثال عرض کر دیتا ہوں کیسے وسیع ہے. اللہ کا فضل کیسے وسیع ہے. بڑی معروف اور معتبر روایت جو انشاءاللہ میرے وقت کے اندر سما بھی جائے گی. اپنے ذہن میں ایک طرف اس بات کو محفوظ رکھیں. ادھر دیکھیے، کیا ذہن میں اس بات کو محفوظ رکھیں کہ اللہ ہو کر ہم سے محبت کتنی کرتا ہے. اور اب اس روایت کو سماعت فرمائیں، بڑی معروف اور معتبر روایت ہے. زمانہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور جناب فاروق کون ہیں؟ آپ خلیفہ ثانی ہیں. نہ سنیو بولو، آپ خلیفہ راشد ہیں، آپ مراد رسول ہیں، آپ اللہ کا انتخاب ہیں، اور آپ غیظ المنافقین ہیں. سادات کرام دے ڈیرے تے بیٹھی ہو نا،
تے سید ختم تے آئے ہو تو تاں تو میں سرکار دے اس عظیم و شان صحابی دی گل پہ کرنا. بندے آندے جی یہ ہمارا شجرہ نسب ہے, ہم سید ہیں. میں کہ سانو شجرہ نہ بھی کہا جی سید ہیں تو سانو اے دس بھی تیرے ایتھے انہاں لوگاں دا حیا ہے کہ نہیں جنہ تیرے نانے دا حیا کیتا ہے. سید جو خود محسن ہیں, جب انہیں احسان کا احساس نہیں ہوگا تو اور کس کو ہوگا؟ سید ہیں جی بالکل سیدان, تو مگر صدیق دا حیا ہے اگر تو ہے مبارک ہو آپ کو. اگر فاروق کا حیا ہے, عثمان کی شرم ہے, سرکار کے صحابہ حضور کے منگتوں کی حیا شرم ہے, ساڑھے سر دا تاج ہے تو. لیکن جے تو سید دی آڑ لے تے سرکار صدیق پاک نال بغض رکھنا ہے تو سانو تو پھر شک ہے نا. بولو تو صحیح. جس صدیق کے متعلق سید صاحب آپ کے نانا فرمائیں کہ زندگی پر جس نے محمد پہ جو بھی احسان کیا میں نے بدلہ چکا دیا ہے, صدیق دے محمد تے ایڈے احسان میں بدلہ دے نہیں سکتا, رب بدلہ دے سی قیامت. زور سے بولیے. سیدی پچھانے انہوں سرکار دے صحابہ دا حیا ہوئے, امتی دی پچھانے انہوں حضور دی آل دا حیا ہوئے. جو متفق ہے وہ زور سے کہہ دے, چاہے پیچھے بھی بیٹھا ہے. سبحان اللہ. چنگا سید ہے صحابہ دا حیا کر, چنگا امتی ہے حضور دی آل دا حیا کر, جی میں صحابہ کیتا ہے. سرکار فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الآداب, فضیلت وہ ہے جسے دشمن بھی مانے. ایک انگریز عیسائی لکھاری محقق سرکار فاروق اعظم کے متعلق لکھتا ہے, اور جناب فاروق اعظم کون ہیں؟ 25 لاکھ کم و بیش مربع میل کے حکمران. یوں سمجھ لیجئے کہ آدھی دنیا کے مالک. زور سے بولیے نا. اگرچہ باہر بھی گرمی ہے لیکن آپ بھی محبت رسول کی گرمی سے تڑپ کر بولے نا. سبحان اللہ. آدھی دنیا کے مالک. لوگ کہتے ہیں گریٹ الیگزینڈر سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ تھا, تو مگر تینوں فاروق اعظم نظر نہیں آؤندے؟ سکندر یونانی کے چمچے تجھے فاروق اعظم نظر نہیں آتے؟ آدھی دنیا کے مالک سرکار فاروق اعظم, اور حکمران بھی ہمارے حکمرانوں جیسے جرلو نہیں, حضور کے تربیت یافتہ. تے گل میں تانوں بھی عرض کر چھڑاں جڑے دو سمجھدار بیٹھے ہو, دنیا دے وچ ایسی قوم بھی آباد ہے جڑی 50 روپے لٹن تے جیب کترے دا گریبان پاڑ چھڑ دین تے ارباں روپے لٹن والے نوں آپ دا حکمران بنا لیندے. ایڈے سیانے لوگ بھی بس دین دنیا تے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا زمانہ خلافت ہے. ہاں وہ بات میں بھول نہ جاؤں, عیسائی کرسچن لکھاری ہے, ان کا محقق ہے, وہ سرکار فاروق اعظم کے متعلق لکھتا ہے اگر اللہ اس دھرتی پر, عیسائی بیان ہے عیسائی, اگر اللہ اس دھرتی پہ زمین پہ ایک عمر اور پیدا کر دیتا, آج ساری روئے زمین پہ اسلام کا جھنڈا لہرانا تھا. سنیو بول دے نہیں پئے ہو. آپ کا زمانہ خلافت ہے. اور آج 20 مئی آپ کے زمانہ خلافت میں دوستو ایک دفعہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا تھا. بڑی معروف بات, زلزلہ آ گیا. زلزلہ جو آیا اور زمین جو کانپی تھر تھرائی, زمین کو کانپتا دیکھ کر تھر تھراتا دیکھ کر سرکار فاروق اعظم کو جلال آ گیا. آپ نے لرزتی ہوئی زمین پر ٹھوکر ماری, درہ مارا, اور زمین سے مخاطب ہو کر فرمایا زمین تو کانپتی کیوں ہے, کیا عمر نے تجھ پہ انصاف قائم نہیں کیا؟ جھڑکی میں ایسا اثر تھا, زمین کا کانپنا رک گیا. اس وقت سے لے کر آج 21 مئی 2015 تک بھائیوں کبھی مدینہ منورہ کی سرزمین میں زلزلہ نہیں آیا. آج تک ذہن میں اس بات کو محفوظ رکھیں, اللہ پیار کیسے کرتا ہے. اب اس بات کو سماعت فرمائیں, آپ کا زمانہ خلافت سرکار فاروق اعظم کا, اور مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا ہے جو یعنی
گلوکار ہے، مغنی، گویا، گیت گاتا ہے، سنگر، بڑی معتبر بڑی معروف روایت ہے، گلوکار ہے، گویا، گیت گاتا ہے، اور رہتا کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ. سارے بولیے مدینہ، حضور کے شہر کا اسم گرامی ہے مدینہ. سارے بولیے مدینہ منورہ. منورہ دا معنی ہے نور والا. کیا معنی ہے؟ میں جب بھی یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں مدینہ منورہ، تو یہاں رک کر میں یہ بات ضرور عرض کیا کرتا ہوں، منورہ دا معنی نور والا. تانوں کچھ بندیاں دی عقل تے حیرت نہیں ہوندی جڑے نبی دے نور دا انکار کر چھڑ دین، سرکار دے شعر نو منورہ من گئے. حضور کو نور نہیں ماننا، اللہ کے نور میں فرق آتا ہے، تے سرکار دے شعر نو منورہ من گئے. اگر مدینہ منورہ ہے تو اس لیے نہیں کہ وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. اگر مدینہ منورہ بنا ہے دوستو تو قدمین مصطفیٰ کی برکت سے نور والا بنا ہے، ورنہ پہلے تو وہ مدینہ ہی نہیں تھا، یثرب تھا. یثرب تھا تو مدینہ بنا، اور پھر جب سرکار جلوہ گر ہوئے تو منورہ بھی ہو گیا. جو حضور کو نور نہیں مانتے وہ وہاں پر مکہ میں کالا دودھ پہاڑ ہے، اسے جبل نور مان گئے. حالانکہ وہ پہاڑ نور سے نہیں بنا، کالے سیاہ پتھروں سے بنا ہے. آپ میں تشریف فرماؤں گے جنہوں نے وہاں زیارت کی ہے جبل نور کی. اتنا بڑا بورڈ وہاں پر لگا ہے کالے سیاہ پہاڑ کے سامنے کہ یہ جبل نور ہے. تھا تو پہاڑ، نوری پہاڑ کیسے بنا؟ حضور ایک لمحے کے لیے پہاڑ پر تشریف لائے، سرکار نے اپنے قدمین شریفین پہاڑ پر ٹکائے اور حضور واپس تشریف لے گئے. مدینہ منورہ میں وہ شخص رہتا ہے مغنی. میں تو انہوں مثال پہ عرض کرنا بھی اللہ محبت کی میں کرتا ہے. سن دے پہ ہونا سارے. مدینہ منورہ میں وہ شخص ہے گویا، گیت گاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ کسی ایسے شعبے کے ساتھ وابستہ ہو اس کے اندر پھر اور بھی بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں. وہ مغنی بھی تھا، گلوکار بھی تھا، اور پرلے درجے کا شرابی بھی تھا، بلا کا شراب نوش. کئی مرتبہ جناب فاروق اعظم کی بارگاہ سے اسے کوڑوں کی سزا بھی ہوئی، حد بھی جاری ہوئی شرعی، مگر پھر بھی باز نہیں آتا. گیت بھی گاتا ہے، شرابی بھی تھا. شراب اور شرابی کی مذمت میں آپ کو سرکار کے صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود، جو میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے حدیث پاک میں استاذ ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ، آپ دا فرمان سناوا، ہو سکتا ہے کسی بیلی دے کم آ جاوے. سرکار عبداللہ ابن مسعود فرمیندے جو شخص، پنجابی چرچ کرنا، فرمیندے جیڑا بندہ دنیا دے وچ بکثرت شراب پیندا ہوئے تے بغیر توبہ کیتے مر جاوے. سرکار کے صحابی فرماتے ہیں عادی شرابی جو بغیر توبہ کیتے مر جاوے اور لوگ انہوں جاتے قبر دے وچ پور چھڈن، سرکار دا صحابی فرمیندہ پہ اس شرابی دی قبر نو کھاٹتے ویکھ لو، جے او دا چہرہ کعبے الوں پھیریا ہویا نہ ہوئے تے عبداللہ نو قتل کر دے. شرابی کا چہرہ بھی اللہ کعبہ کی جانب پسند اور گوارا نہیں کرتا. اتنی گندی، خبیث، نجس اور مردار شے ہے یہ شراب. وہ شراب پیتا ہے، گویا ہے، گلوکار ہے، کوڑے بھی لگتے ہیں، 12 مرتبہ نہیں باز آتا. آواز بڑی سریلی ہے، لوگ بھی آواز سے پیار کرتے ہیں، پیسے اس پر نچھاور کرتے ہیں، مال نچھاور کرتے ہیں، پرے محفلیں جما کر اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اس سے مسافہ کرنے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، اس سے ہم کلام ہونے میں لوگ اپنا وقار سمجھتے ہیں. اہل مدینہ کے بظاہر دنیاوی عزت بھی ہے، عروج بھی ہے، پیسہ بھی ہے، واہ واہ بھی ہے، لوگوں کا پیار بھی ہے. جڑے بندے انہوں بیٹھے ہونا ہون تک جنہیں توجہ رکھی ہے انہوں میں عرض کرنا چاہنا، جے تک کسی بندے نال پیار کر سنا او دے حسن دی خوبصورتی دی وجہ تو کہ اس بندے دا ایک گٹھ دا چہرہ بڑا سونا ہے، تو دوستو جب تک اس کا حسن سلامت رہے گا تب تک آپ کا پیار سلامت رہے گا. جیسے ہی چہرے پہ جھریاں پڑیں، جیسے ہی بال سفید ہوئے، جیسے ہی جلد ڈھلک گئی، حسن گیا تو پیار بھی. اگر کسی شخص سے آپ محبت کریں گے نا اس کے پیسے کی وجہ سے،
دولت کی وجہ سے کہ بندہ مالدار ہے. جب تک کھیسا بھرا رہے گا تب تک پیار سلامت رہے گا. جیسے ہی جیب خالی ہوئی مال گیا پیار بھی. اگر کسی بندے نال پیار کر سو نا اودی کرسی دی وجہ تو, اس کی سیٹ, اس کے منصب, اس کے عہدے کی وجہ سے, تو جب تک کرسی سلامت رہے گی تب تک پیار سلامت رہے گا. جیسے ہی 5 سال پورے ہوئے کرسی گئی نال پیار بھی لے گئی. لوگ اس سے محبت کرتے تھے اس کی آواز کی وجہ سے, گلے کی وجہ سے کہ گاتا اچھا ہے, سریلا ہے. جڑے تواڈے چٹے والاں نے بزرگ بیٹھے نا, اے اگلا جملہ سنتے جو او بول چھڑ سن تے میری گل دی اچھے انداز نال تائید ہو جاسی. ویلا ہر بندے تے ہمیشہ ہی کو جہا ارادہ نہیں نا, بولیے تو صحیح, نہیں نہ رہتا. یہ تو قرآن کا اصول ہے, ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, ہر آسانی کے ساتھ تنگی ہے. ہر دن کے بعد رات ہے, ہر رات کے بعد دن ہے. طول غم حیات سے گھبرا نہ اے جگر, ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ ہو. نظام کائنات ہے, ہر عروج کو زوال ہے, ہر زوال کو عروج ہے. زمانہ بیتا گیا, آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا, آہستہ آہستہ. اور وہ جو مغنی تھا اس کے بالوں میں سفیدی آ گئی, گلا ساتھ چھوڑ گیا, آواز جواب دے گئی, جسم کی طاقتیں جواب دے گئیں, کمر اس کی دوہری ہو گئی, اور گلا جس سے لوگ محبت کرتے تھے آواز, ہن آواز بھی کم دی ہے, ضعیف ہو گیا نا, بوڑھا ہو گیا, آواز بھی کانپتی ہے, لرزتی ہے. اب جیسے میں نے آپ کو مثال دی, جب تک آواز تھی تب تک لوگوں کا پیار تھا. جیسے ہی آواز گئی, تھوڑا جا جاگو ذرا ذہنی طور پہ, آپ تصور کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اس سے مصافحہ کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے تھے اب اسے تکنا تک پسند نہیں کرتے. جو مال نچھاور کرتے ہیں وہ زبان تک سانجھی کرنا گوارا نہیں کرتے. عزیز بھی چھوڑ گئے, دوست بھی چھوڑ گئے, رشتہ دار بھی چھوڑ گئے, اعزہ اقربا بھی چھوڑ گئے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسے گھر سے بھی نکال دیا گیا. بیوی بھی کہتی ہے جا نکل جا گھر سے, جوان اولاد بیٹے بھی کہتے ہیں جا بابا گھر سے نکل جا. اے فرماؤ بابے نو پترا گھروں کیوں کڈیا؟ آپ کی توجہ ہے میری گفتگو کی طرف؟ بابے نو جوان اولاد بیٹوں نے گھر سے کیوں نکالا؟ انہاں تاں کڈیا بھی پہلے بابا پیسے لے تے امدا تے ہن بابے تے لامنے پوسن. کوئی ہے کہ سیاںا جڑا سمجھ تے بول سکے؟ نکال دیا, جاؤ نکل جاؤ. اس بابے نے کیا کیا؟ اس نے پورا مدینہ منورہ شہر چھوڑا اور جا کر بیٹھ گیا مدینہ کے قبرستان جنت البقیع شریف کے اندر. جس نے بقیع کی وہاں جا کے زیارت کی ہے وہ زور سے کہے نا سبحان اللہ. اور جس نے نہیں کی ہو سکتا ہے اللہ بولنے کی برکت سے اسے دوبارہ زیارت میسر عطا فرما دے. جنت البقیع. لوگ زبان کھولتے ہیں اختیار مصطفیٰ پر, اختیاری کوئی نہیں. زمین کا چند کنال کا ٹکڑا تھا جو سرکار عثمان غنی نے خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنا اختیار استعمال فرما کر سادہ زمین کے ٹکڑے کو سنیوں جنت البقیع بنا دیا. اس پر زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. جنت البقیع. اور میں کہا کرتا ہوں پوری دنیا میں واحد شہر ہے مدینہ منورہ جس میں 2 جنتیں ہیں. غلام سرور ہے کہ نہیں؟ ایک جنت البقیع, ایک ریاض الجنہ. ایک اندر کی جنت ہے, دوسری باہر والی جنت ہے. قبرستان جا کر بیٹھ گیا. اور جو اندر والی جنت ہے نا جنت البقیع, میں کہا کرتا ہوں سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے نا, سرکار فرماتے ہیں دیکھنے میں سادہ زمین ہے, حقیقت میں رب نے اسے جنت کا باغ بنا دیا ہے. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ السلام اس جگہ سے گزر کر 5 مرتبہ کم از کم تشریف لاتے ہیں, غلاموں کو نماز پڑھاتے ہیں اور سرکار واپس تشریف لے جاتے ہیں. جنت البقیع اس ساوے کلین علی جا,
آ گیا نا صحابہ کلیم مسجد نبوی شریف والا. حضور تشریف لاتے ہیں, تشریف لے جاتے ہیں. کوئی سنی ہو, کوئی شیعہ ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی وہابی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, جو بھی بندہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے اس کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ میں ریاض الجنہ میں کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھوں, کم از کم 2 نفل تو پڑھوں. اور ریاض الجنہ راہ گزر مصطفیٰ. علامہ راضی فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی ساری کائنات فنا ہو جائے گی, ریاض الجنہ فنا نہیں ہوگا. جو اس پر بھی نہیں بول سکتا اس کا مقدر ہے, آپ نے کب بولنا ہے سبحان اللہ. تو اس بات کا فیصلہ بھی آپ خود فرما دیں. زمین کے جس ٹکڑے کو حضور کے قدموں سے نسبت ہو جائے اسے تو قیامت نہ مٹا سکے, جس کے دل میں نبی کا حیا ہو اسے موت کیسے مٹا سکتی ہے؟ ہر سنی شیعہ دیوبندی وہابی چاہتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھوں. اس بے نیاز دی حکمتاں دیکھو نا. اللہ فرماتا ہے وہاں جالیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر تو نے میرے مصطفیٰ پر سلام تو نہیں پڑھا. سیانے سیانے تو بولو نا, اس کی حکمتیں دیکھیں نا. فرمایا جالیوں کے سامنے تو نے ایسے ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ تو نہیں پڑھیا. کوئی گل نہیں, اتنے سلام نہیں نہ پڑھیا. ہن ایتھے اس جگہ تے متھا لا جتھے میرے محمد دے قدم لگے ہیں. کہاں تک بھاگو گے؟ وہ جا کر بیٹھا بابا جنت البقیع شریف قبرستان, جہاں آج بھی 10,000 نفوس قدسی آرام فرما ہے. وہ دا پیار ویکھو, باویں بے نیاز ہے تے بے نیاز ایڈا ہے, وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا. وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا, کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا. ایک پتھر وہ ہے جسے میں اور آپ ٹھڈے مار کے یہاں تک پہنچے ہیں, گلیوں میں, راستے میں, سڑک پہ پڑا ہوا پتھر. اور ایک پتھر وہ ہے جسے چومنے کے لیے جو کعبہ کی دیوار میں نصب ہے لوگ اپنی جان دے دیتے ہے. یہ بھی پتھر ہے, وہ بھی پتھر, جسے ٹھڈے مارتے ہیں اسے چومنے کے لیے ٹھڈے کھاتے ہیں, ہے نا. وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا, کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے. وہ جا کر بیٹھا وہاں جنت البقیع قبرستان شریف میں. سرکار فاروق اعظم آپ اپنے آستانہ پر تشریف فرمائیں. وہ بابا ایڈا عروج ویکھن دے بعد دوستو اج زمین تے بیٹھا نا, اس بابے نو پہلی دفعہ تنہائی ملی, کچھ سوچن دا موقع ملا, خود احتسابی دا موقع ملا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی دا موقع ملا. وہ بابا سوچتا ہے کہ مخلوق بھی ساتھ چھڑ گئی, عائزہ اقربہ بھی ساتھ چھڑ گئے, اللہ دی نافرمانی کر کرتے جس اولاد واسطے کما تے لیاندا انہاں پتراں گھروں کھڑ چھڑیا, اور یہاں قبرستان بیٹھ گیا ہوں. بابا سوچتا ہے کوئی نیکی ایسی تلاش کروں جو اللہ کی رضا کے لیے کی ہو. چلو اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے رب سے اس کے فضل کا سوال تو کروں. مخلوق تو ساتھ چھوڑ گئی. دوستو زندگی بھر کے نامہ اعمال پر جب اس بابے نے نگاہ دوڑائی تو اسے اپنے کھاتے میں یا گیت نظر آئے یا شراب نظر آئی. عمل بھی پلے نہیں ہے. اب تھوڑا سا محسوس فرمائیں اس بات کو, مخلوق تو پہلے ساتھ چھوڑ گئی تھی, رہ گیا تھا عمل کا سہارا. جب عمل بھی بابے کو پلے نظر نہ آیا اس ویلے وہ بابا بے وسع ہوتے رو پیا. توبہ توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, مولا بندے ساتھ چھڑ گئے, نیکی بھی نہیں کیتی جنوں تیری بارگاہ پیش کراں تے مولا جے تو ہی ددکار چھڑ سے تو اور تبو ہی کوئی نہیں. ہزاروں قطار رویا, اتنا رویا, توبہ کی, معافی مانگی کہ غشی آئی اور بے ہوش ہو کر ہی زمین پہ سو گیا. روتے روتے نہ جانے کب سو گیا. اب جاگیے. وہ بابا جو شرابی تھا, جو مغنی تھا, جو گویہ تھا, جو نافرمان تھا, جو پاپی تھا, وہ تو معافی مانگتے مانگتے روتے روتے سو گیا. سرکار فاروق اعظم اپنے آستانے پر تشریف فرما ہے, 25 لاکھ مربع میل کے وزیر اعظم ہیں. آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات القاء کی گئی کہ عمر
اگلا جملہ بولتے میں تھوڑے چہرہ دی زیارت کرنی کیڑے کیڑے دوست نو بولن دی توفیق ہوئی ہے. وہ سو گیا معافی مانگتے مانگتے. سرکار فاروق اعظم آپ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی, عمر جنت البقیع شریف میں میرا ایک محبوب بندہ, پیارا بندہ, وہ بھوکا پیاسا ہے, اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا. عمر جائیے اور جا کر میرے محبوب کو کھانا کھلائیے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں 25 لاکھ مربع میل کا وزیر اعظم چاہتے تو کسی خادم کی ڈیوٹی لگاتے, جاؤ بھی کھانا کھلاؤ, نہیں, سارے حکومتی معاملات چھوڑے اور جناب فاروق نے اپنے سر پہ کھانے کا تشت اٹھا لیا. تو اڈیاں ساڑیاں کی نفاست ہے, اپنے سر پہ کھانے کا تشت اٹھایا, حکومت کو چھوڑ کر چلے جنت البقیع میں اللہ کے محبوب کو لنگر پیش کرنے کے لیے. قبرستان پہنچے, دائیں بائیں تلاش کرتے رہے, ڈھونڈتے رہے, دیکھتے رہے. جب کوئی شخص نظر نہ آیا دوستو تو واپس جانے لگے. واپسی پر جناب فاروق کی نظر پڑی سوئے ہوئے اسی شرابی پر. بابے سے نظر پڑی, قریب گئے, غور سے چہرہ دیکھا تو پہچان گئے اور سوچتے ہیں کہ تو وہی پاپی شرابی مغنی تھا جسے کئی مرتبہ کوڑے بھی لگے پھر بھی باز نہیں آتا تھا. دل وچ خیال آ گیا ہے اے پاپی تا رب دا پیارا نہیں ہو سکتا, یہ تو ساری عمر میرے سامنے رہا, گناہگار نافرمان تھا, ہو سکتا ہے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی اور وہ اللہ کا محبوب یہاں سے چلا گیا. اسے چھوڑ کر جناب فاروق جانے لگے نا, ہاتف سے آواز آئی, عمر میرے محبوب کو کھانا کھلائے بغیر واپس جا رہے ہو؟ یہی تو ہے میرا پیارا بندہ, کھانا کھلائیے. پاس بیٹھ گئے, کھانے کا تشت سر سے اتار کے زمین پہ رکھا. اس بابے کو جگانے کے لیے سرکار فاروق اعظم نے ہاتھ جو بڑھایا, دوستو اللہ کو ہاتھ بڑھا کر جگانا بھی پسند نہیں آیا. فرمایا عمر یہ تو ساری حیاتی گناہوں کی دھوپ میں سڑتا رہا ہے, آج پہلی دفعہ میرے فضل نے اسے لوریاں دے کے سلایا ہے. عمر اسے جگاؤ نہیں, اس کے پاس بیٹھ جاؤ, اس کے جاگنے کا انتظار کرو, یہ جب اپنی مرضی سے جاگے پھر کھانا کھلا کر اسے واپس آئیے گا. زور سے بولیے, زور سے بولیے. اور تھوڑا جا تصور فرماؤ, وقت دا وزیر اعظم تے بابے دے جاگن دا انتظار پیا کردا ہے مٹی دے بیٹھ. اب پتہ نہیں وہ کتنی دیر وہ شخص سویا رہا, یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کتنی دیر سویا, لیکن میرا اندازہ ضرور ہے کہ توبہ کرتے روتے ہولا ہوتے جو ستا دوا وہی ستا ہو سی نا. اپنی نیند پوری کرنے کے بعد جب اس بابے نے کروٹ بدلی, پہلو بدلا, پاسا پرتایا بابے, اور نیند سے اس کی آنکھ کھلی اور اچانک اس کی نظر پڑی سرکار فاروق اعظم کے پر جلال چہرہ پاک پر. تے جلال تا میرے عمر وچ ایڈا ہے نا, حضور فرمیندے ان الشیطان یفر من ذل عمر, شیطان تا عمر دی پرچھائی تو بھی دور بھجدا ہے. جن دے نیڑے شیطان نہ آوے او دی ذات دبدبہ تھوڑا ہو سی. اس بابے نے جب نیند سے اس کی آنکھ کھلی اور سرکار فاروق کی چہرہ پاک پر اس کی نگاہ پڑی نا تو بابا سہم گیا, ڈر گیا, رو پیا, اٹھ بیٹھا تے رو تے سرکار فاروق دی بارگاہ چ کردا, حضور ہن تے میں شراب بھی چھڑ دیتی ہے, حضور اب تو میں نے گیت ہی چھوڑ دیے, سونے اب تو میں نے آپ زندوں کا شہر ہی چھوڑ دیا ہے, قبرستان بیٹھ گیا ہوں, تے سونے ہن تو میری ہڈیاں بھی اس قابل نہیں کہ تواڈے کوڑے سہ سکاں, آپ مجھے مارنے کے لیے قبرستان بھی آ گئے. سرکار فاروق اعظم کی چیخ نکلی, رو پڑے. آپ نے فرمایا خدا کے بندے میں تجھے مارنے ڈانٹ ڈپٹ کرنے سزا دینے نہیں آیا. تو حضور پھر فرمایا یہ نوید اور خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ نے نہ صرف تیرے گناہوں کو معاف کیا ہے بلکہ تجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیا. سزا دینے نہیں, اللہ کے حکم سے تجھے کھانا لنگر دینے کے لیے حاضر ہوا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے.
وہ آندہ ہم تا گناہگار دے شرمندگی والے دو ہنجوں، لیکن یہ دو آنسوؤں کے قطرے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ اللہ فضل فرمانا چاہے تو دو آنسوؤں کے قطروں کو زندگی بھر کے گناہوں کی سیاہی دھونے کے لیے کافی فرما دیتا ہے۔ آخری جملہ اور فیصلہ تمام دوستوں کے پیار کے سپرد ہے۔ ادھر دیکھیے، اس بات پر میں بھی غور کروں، آپ بھی ہمت فرمائیں۔ بیلیو او بے نیاز ہوتے ایڈا پیار کرے تے میں نیاز مند ہوتے نخرہ کراں گل بندی تے نہیں نا، بولیے تو صحیح۔ جو آسانی سے بول سکتے ہیں وہ خدا را یہ جملہ سن کر کچھ تو بولیں، وہ بے نیاز لاپرواہ ہو کر اتنی محبت کرے، اور ہم نیاز مند ہو کر جن کا گزارا اس کی رحمت کے بغیر ایک لمحے کا بھی نہیں ہے، ہم نخرہ کریں تو گل بندی نہیں نا۔ لہذا حیاتی ایسی ہو جس پر خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو اور مخلوق خدا بھی راضی ہو۔ معمول بنائے زندگی کا کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر ہر گھڑی درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے۔ ٹھیک 1:15 ہو گیا، میرا وقت ہو گیا۔ اللہ کریم قبلہ پیر صاحب کے درجات میں حسب حال بلندیاں عطا فرمائے اور میرا اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔